السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینے کا وعدہ کیا، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر سال 25 دسمبر کا دن ہے، یہ اس دن میں ایک ایسی تقریب منائی جاتی ہے، اور اس تقریب کے منانے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس تقریب میں بہت سے مقامات پہ مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو آج اسی مناسبت سے، چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور آج دسمبر کی 19 تاریخ ہے، اور اگلے جمعے سے پہلے اس تقریب کا دن بھی آنے والا ہے، تو اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ اس بارہ میں کچھ اہل ایمان کو بتایا جائے تاکہ وہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ اسلام کے اندر عقیدے کی جتنی اہمیت ہے اتنی کسی اور چیز کی اہمیت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر تقوی نہیں تو انسان فتنوں میں گھرا ہوا، اس کے لیے فتنوں سے محفوظ رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے فرمایا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا اور ہم نے اس میں اپنی روح اور اپنا کلمہ پھونک دیا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور وہ بڑی پاک باز تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی عورت تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے مریم کو یہ بشارت دی کہ تیرے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، بدکاری کی ہے میں نے، تو میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ تو جو فرشتہ بشارت دینے کے لیے آیا تھا اس نے کہا قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے جو پیغام دیا ہے میں نے پہنچا دیا ہے، اور تیرے رب کا یہ فرمان ہے یہ ہو کے رہے گا۔ پھر وہ اللہ کی قدرت سے حاملہ ہوئی، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم أنى لك هذا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حمل کے تمام واقعات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی بشارت دی۔ مریم نے تعجب کیا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، بشارت دی ہے مجھے کہ میں آپ کو یہ بشارت دے دوں۔ میں نے بشارت دے دی۔ پھر وہ حاملہ ہوئی، بہر گئی، بڑی پریشان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم تو اس
کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو حرکت دے، اس سوکھے تنے سے اللہ تعالیٰ تجھے تازہ کھجوریں دے گا، اور تو اسی سے اندازہ کر لینا جو رب سوکھے تنے سے کھجوریں دے سکتا ہے وہ رب بغیر خامد کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے کہ جو گود میں ہے، جو بول نہیں سکتا، تو کہہ رہی ہے اس سے پوچھو کہاں سے آیا، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی قوت عطا کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یعنی اس عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں اپنا مکمل تعارف کروا دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ کیا ہوں میں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبوت عطا کی ہے، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، اے لوگو جس عیسیٰ کو تم رب کا بیٹا کہتے ہو اور تم اتنا بڑا ظلم کرتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے اپنا یہ تعارف کروایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آدم کا باپ نہیں یعنی ماں سے پیدا ہوا ہے تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ اس کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے کہ آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو کیا آدم کو کوئی اللہ کا بیٹا مانتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، جو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو عیسیٰ کی تو ماں ہے تو وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو عیسیٰ کو رب کا بیٹا مانتے ہیں وہ بڑے ہی بدبخت انسان ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جعلتم شیئا ادا لقد جئتم شیئا ادا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی خوفناک بات کہی ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، یہ اتنی خوفناک بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ جو بات تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو اتنی خوفناک بات ہے، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، اور خطرہ ہے کہ اس بات کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد کا تو وہ محتاج ہوتا ہے جو محتاج ہو، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلی ہے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تحمل دیکھو، اللہ کا صبر دیکھو۔ لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف دہ بات سن کے جو صبر کرنے والا ہے، ان تمام صبر کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سنتا ہے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ یعنی اسلام کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، اور تمام عیسائی اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کی موت سے پہلے پہلے اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی ماں کو اور اس کو نشانی بنایا ہے، وہ ہماری آیات میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا رد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ عیسیٰ ہے کون۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا، اور ان کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ سراسر شرک ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، تو پھر یہ کرسمس
جس کو عیسائی اپنی بڑی عید کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم اس کی خوشی مناتے ہیں، یعنی ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ اس کے الوہیت میں شریک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے وہ الہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ولا یدینون دین الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دین حق کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان جہاد کریں۔ یہ مسلمان حکمرانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَن يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ صَاغِرُونَ، کہ وہ ذلت اور رسوائی اختیار کر کے اہل ایمان کو جزیہ دیں۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے لیے تو تباہی ہے۔ وہ کہاں بہہ کے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ لوگ جو اس دن کو اس عقیدے سے مناتے ہیں، یہ کوئی ثقافت نہیں، ثقافتی دن نہیں، یہ مذہبی تہوار ہے، مذہبی شعار ہے، وہ اس دن کو مناتے ہیں اپنے مذہبی شعار کے طور پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مذمت کی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یعنی انہوں نے تین جز بنایا ہے، ان تینوں کو ملایا جائے تو پھر ایک اللہ بنتا ہے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، تو یہ کتنا خطرناک کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں اے لوگو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ
کانا یاکلان الطعام۔ اے لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ عیسیٰ، ان کا مقام رسول کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں سچی ہے، پاک دامن ہے۔ کَانَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانے کے محتاج تھے۔ وہ دونوں، ماں بھی اور بیٹا بھی، کھانے کے محتاج تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ کبھی وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ فانظر کیف نبین الآیات، تم ذرا غور و فکر کرو، ہم تمہیں سمجھانے کے لیے کس طرح اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تقولوا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ۔ اے اہل کتاب کے لوگوں، تم دین میں غلو نہ کرو۔ یہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھانا، یہ دین میں غلو ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے دین میں غلو کیا، اسی طرح ہمارے بعض مسلمانوں نے بھی دین میں غلو کیا۔ جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور ہمارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جز، ایک حصہ بندوں کو بنا دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبنی ابن آدم لم یکن لہ ذالک، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلا دیا، حالانکہ اس کے یہ لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا۔ وشاتمنی ابن آدم لم یکن لہ ذالک، اور ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی۔ تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانا یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو اللہ کو جھٹلانا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا اور تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور تم یہ کہتے ہو اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں۔ کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے آدم کے بیٹے کا مجھے جھٹلانا، حالانکہ اگر میں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہوں تو کیا دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ کیوں جی، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو کیا
وہ اس پیدا شدہ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دنیا میں کر کے بھی دکھائیں۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 300 سال بعد کس طرح ایک مردے کو زندہ کیا گیا ہے، یعنی جس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی، اور پھر وہ واقعہ جس نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، راکھ کر کے میری راکھ کو ہوا میں اور دریا میں بہا دینا، کچھ راکھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ راکھ سمندر میں بہا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جھوٹ، یعنی مجھے گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ لم الد ولم اولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں اکیلا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ ہی میرا کوئی ماں باپ ہے، میں پیدا بھی نہیں ہوا اور مجھ سے بھی کوئی چیز نہیں نکلی۔ قل هو اللہ احد، میں ایک ہوں۔ تو لہذا یہ ہے حقیقت اس کرسمس ڈے کی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کیا غیر مسلموں کے ان تہواروں میں، مذہبی تہواروں میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ أَنْ تُكْفَرَ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لوگوں جہاں میری آیات کا استہزاء اڑایا جائے، ان کو جھٹلایا جائے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ لہذا کیک کاٹنے والے وہ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے، اللہ کے ہاں وہ عیسیٰ اللہ کے ہاں اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ آیَاتِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے کہ جب میری آیات کو جھٹلایا جائے یا ان کا استہزاء اٹھایا جائے تم ان کے ساتھ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ کیک نہ کاٹنا۔ اگر تم نے ایسا کیا اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہمارے اہل اقتدار بڑے شوق سے ان تقریبوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور ہمارے بعض دوست و احباب بھی ایسے ہیں جو ان تقریبات میں بڑی ذوق شوق سے جاتے ہیں، اور ان کو ایک تو اس قرآن کی آیت پہ غور کرنا چاہیے، اور دوسرا رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی یاد رکھو قیامت کے دن وہ انہی میں اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے تو عبادات میں ان کی مشابہت سے بچنے کی کوشش کی۔ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو میں اکیلی 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھوں گا، اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کے ساتھ کسی معاملہ میں مشابہت اختیار نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدان دوست نہ بنانا، یعنی مسلمانوں کے سوا تمہارا کوئی رازدان دوست نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں رزق کا نہ ملنا، دنیا کا تباہ ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں، جتنی بڑی بات جتنا نقصان ہے عقیدے کے تباہ ہو جانے سے۔ اگر عقیدہ برباد ہو گیا سمجھ لو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے خود ان چیزوں سے بچو، اپنی اولادوں کو بھی ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ان کی دوستی، یہ دوستیوں میں جاتے ہیں نا، یعنی یہ جو ان تقریبات میں شمولیت ہوتی ہے دوستیاں نبھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ان کے ساتھ اپنی دوستیاں نہ نبھاؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور عام اہل ایمان کو بھی سوچنا چاہیے، انہیں خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو ان لوگوں کو یعنی کرسمس ڈے پہ مبارکباد دیتے ہیں، یعنی جو عیسائیوں کو ان کی عید پہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، گویا کہ وہ صلیب کو سجدہ کرنے والوں کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے اور مسلمان اسے مبارک دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے یہ کہا کہ ایک پڑھا لکھا عیسائی ہے آپ اسے سیکرٹری بنا لیں، تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اس کو اپنا رازدان بنا لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے پڑھے لکھے سیکرٹری کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں، ایک عیسائی نوجوان ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، میں اس کو اپنا سیکرٹری رکھ لوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا ہے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، لہذا تم مجھے یہی کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کر۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تقوی اختیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تقوی کے بغیر انسان ان چیزوں سے، ان خرافات سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔